الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرت سامعین کرام، آج کا جمعۃ المبارک 12 ربیع الاول کے مبارک دن، ایک تو جمعے کو حدیث پاک کے اندر عید کہا گیا ہے، ایک تو جمعے کو حدیث پاک کے اندر عید کہا گیا ہے، اور ایک عید میلاد النبی کا دن ہے۔ یعنی آج کے دن ڈبل عید ہے، آج کے دن ڈبل عید ہے۔ ممکن ہے بلکہ یقیناً یہ جو میں نے لفظ میلاد النبی کا کہا اور میں نے کہا کہ ڈبل عید ہے، بہت سارے لوگوں کو، آپ کو نہیں، بہت سارے لوگوں کو شاید یہ سن کر پریشانی ہو، شاید یہ سن کر پریشانی ہو کہ عیدیں تو دو ہیں، عیدیں تو دو ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یہ جو تیسری عید ہے یہ وہ عید ہے، اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ تمہیں عید الفطر ملتی نہ عید الاضحیٰ ملتی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کیا، میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں میں نے اپنا محبوب عطا کر دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، ان میں نے اپنا رسول مبعوث کیا۔
میں نے ان میں اپنا رسول بھیجا۔ مولا یہ جو محبوب مکرم ہے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی بعثت کا یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر ادھر چلا جاتا ہے ایسے۔ ان کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ۔ فرمایا جو انہیں ہم نے بھیجا ہے تو انہیں ہم نے دین حق دے کر مبعوث فرمایا ہے۔ کیا؟ دین حق دے کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ ہے ان کی بعثت کا مقصد، تاکہ اس دین حق کو ادیان باطلہ پر، باقی ادیان پر اس دین کو نافذ کر دے، اس دین کو غالب کر دے۔ یعنی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین کو غالب کرنا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینا پڑیں گی۔ آج یہ جو آپ تک دین پہنچا ہے، آج یہ جو آپ تک اسلام پہنچا ہے، یہ جو آج آپ تک امن کا پیغام پہنچا ہے، یہ کوئی معجزاتی طور پر یا کراماتی طور پر نہیں پہنچا، اس کے پیچھے خود حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت موجود ہے، حضور کے اصحاب کی محنت موجود ہے، حضور کی امت کے اولیاء کی محنت موجود ہے۔ یہ دین آپ تک بڑی محنت سے پہنچا ہے، بڑی محنت سے پہنچا ہے۔ اس دین کے لیے کبھی طائف کے میدان میں پتھر کھانے پڑے، تو کبھی شیب ابی طالب کے اندر مصطفیٰ کریم کو قیدی بن کے رہنا پڑا۔ آپ نے آج سارا دن میلاد پاک سنا ہے، میلاد پاک علماء نے بیان کیا ہے، آپ نے سماعت کیا ہے، لیکن جس نبی کی آمد پر ہم اتنی خوشی مناتے ہیں، جس نبی کی آمد پر ہم یہ جشن مناتے ہیں، وہ نبی جو مقصد لے کے آئے، اس مقصد کو پہنچانے کے لیے مصطفیٰ کریم کو کتنی محنت کرنا پڑی، کتنی محنت کرنا پڑی۔ کبھی طائف کے میدانوں میں تو کبھی شیب ابی طالب کے اندر، کبھی شیب ابی طالب میں تو کبھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ جب مدینے میں بھی دشمنوں نے سکھ کا سانس نہ لینے دیا، تو پھر کبھی میدان بدر میں جانا پڑا، کبھی خندق میں جانا پڑا، تو کبھی احد میں جانا پڑا۔ اتنی بڑی کوشش کی گئی، اتنی بڑی کوشش کی گئی،
اتنی بڑی دین پہ محنت کی گئی، پھر اس پیغام نے امت کو کبھی صدیق اکبر دیا، کبھی فاروق اعظم دیا، کبھی عثمان غنی دیا، کبھی مولا علی دیا۔ شب ابی طالب کا وہ وقت تھا، اگر آپ پڑھیں یہ جشن منانا اپنی جگہ پر ثواب ہے، اپنی جگہ پر عبادت ہے، حضور کا ذکر عبادت ہے، حضور کی ولادت کی خوشی کرنا ایک مقبول ترین عمل ہے، ایک مقبول ترین عمل ہے، مگر حضور کے مشن پر قائم رہنا اس میں خدا کی رضا بھی ہے اور مصطفیٰ کی رضا بھی ہے۔ شب ابی طالب کا وہ عرصہ جب کفار مکہ نے معاشرتی بائیکاٹ کر لیا، چند نفوس قدسیہ اس پتھروں کی گھاٹی کے اندر موجود ہے، نہ کوئی باہر سے انہیں ملنے آ سکتا ہے، نہ یہ باہر کسی کو مل سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی خوراک دینے کے لیے آتا ہے، نہ پانی دینے کے لیے آتا ہے۔ اتنا عرصہ کس طرح گزارا؟ آج جشن میلاد النبی پر نعرے لگانے والوں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نعرے لگائیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نعرے لگائیں، مگر ان نعروں تک مصطفیٰ نے اس قوم کو پہنچایا کیسے ہے؟ اس قوم کو پہنچایا کیسے ہے؟ اس کو باہر والے کو بند کر دے، اسی کو اندر چلا دے۔ اچھا، یہاں تک پہنچایا کیسے ہے؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں ہیں، اور حضور کی بیٹیوں میں سے دو چھوٹی بیٹیاں آ کر کے عرض کرتی ہیں، ابا جان کتنے دن ہو گئے ہم نے کچھ کھایا نہیں، ہم نے کچھ پیا نہیں، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، اپنے خالق سے کوئی بات کی، پھر اس پتھر سے اٹھے، اس گھاٹی کے اندر جو ہواؤں سے درختوں کے خشک اور زرد پتے آ کے گرتے تھے، میرے نبی نے وہ اٹھائے، اپنے ہاتھوں پہ رکھے، ان سے مٹی کو صاف کیا، صاف کر کے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی بیٹیوں سے کہنے لگے، اے محمد کی بیٹیوں، آج یہی کھا کے گزارا کر لو، اللہ کی رضا اسی کے اندر ہے۔ یقیناً آپ یہ ذہن لے کے آئے ہوں گے کہ مولانا آج ہمیں کوئی خطاب سنائیں گے، تو میں آپ کو خطاب ہی سنا رہا ہوں۔ وہ درختوں کے چند پتے کھائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ نبی جو ایک پیالہ دودھ کا 70 اصحاب کو پلا سکتے، وہ نبی جس نبی کی غلامی میں آنے کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ تڑپیں اور ترسیں، دعا کریں،
وہ جناب کلیم اللہ پتھر پر اپنا یاسا مارے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، دعا کریں آسمان سے منو سلوا آ جائے، پکا پکایا کھانا آ جائے، تو کیا خیال ہے مصطفیٰ کریم اگر دعا کرتے تو جنت سے آپ کی شہزادیوں کے لیے کھانے نہ آتے؟ جب میرے آقا پاؤں کی ٹھوکر مارتے، شیب ابی طالب کے پتھروں سے پانی کے چشمے نہ پھوٹتے؟ فرمایا نہیں، آج امت کو دکھانا ہے یہ جو دین آدم سے چلا تھا، فخر آدم محمد مصطفیٰ پر یہ جو آ کر کے مکمل ہو رہا ہے، اس کے مکمل ہونے میں خود مصطفیٰ کو کتنی قیمت چکانا پڑی ہے۔ کوئی بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے حضور کا میلاد، توجہ ہے نا، ایک ہے حضور کا میلاد، ایک ہے میلاد کا مقصد۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں آئے؟ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب اپنے غلاموں پر قرآن کی یعنی اس کتاب حکمت کی آیات تلاوت کرتا ہے اور پھر اپنے غلاموں کو تزکیہ نفس دیتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرتے، ان کے ذہنوں کو پاک کرتے، ان کے خیالات کو پاک کرتے۔ کتاب حکمت کی تلاوت اور تزکیہ نفس، زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نظر سے دل یوں صاف کرتے ہیں، کسی کو صدیق اکبر بنا دیتے ہیں تو کسی کو فاروق اعظم بنا دیتے ہیں۔ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد۔ میرے آقا مکے میں تھے نا، میرے آقا جب مدینہ تشریف لے گئے، میرے آقا مدینہ تشریف لے گئے تو ایک دن بازار کے اندر جا رہے ہیں، ایک معصوم سی بچی جو غلام ہے، لونڈی ہے، وہ زمین پر بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ رو رہی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء تشریف لے گئے، پوچھا بیٹی روتی کیوں ہے؟ اس نے کبھی سنا نہیں تھا کہ ان غریبوں کو، ان یتیموں کو، ان غلاموں کو بھی کوئی بیٹا کہہ کے بلانے والا ہے کائنات کے۔ میرے آقا نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے جو اپنا سر اوپر کیا نا، میرے آقا کا چہرہ والضحیٰ نظر آیا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے سونی صورت والیا، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ کائنات بھر کے غریبوں کا درد اگر کسی کے دل کے اندر ہے تو وہ دل آپ ہی کا ہے۔ میرے آقا فرمایا پھر رو کیوں رہی ہے؟ یہ ہے میرے آقا کے آنے کا مقصد۔ آپ اس کو سن لیں آرام سے، یا آپ
اس میں والہانہ انداز میں سبحان اللہ کہیں، آپ کی مرضی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی آقا میرا مالک یہودی ہے اور بڑا سخت مزاج ہے، سخت دل ہے، اس نے صبح مجھے دودھ لینے کے لیے بھیجا تھا، میں برتن میں دودھ لا رہی تھی کہ مجھے ٹھوکر لگی، وہ دودھ والا برتن زمین پہ گرا، برتن ٹوٹ گیا، دودھ اس برتن سے بہہ گیا، ضائع ہو گیا۔ وہ اتنا سخت ہے، مجھے مارے گا بھی صحیح، برتن اور دودھ کے پیسے بھی لے گا، برتن اور دودھ کے پیسے بھی لے گا۔ آقا میں تو پہلے یتیم ہوں، غلام ہوں، کون ہے اس پورے مدینے کے اندر سہارا؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا یوں نہ کہو کہ تیرا کوئی سہارا نہیں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو کائنات میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو بے سہارا سمجھتا ہے، کائنات میں واحد سہارا اس کا محمد مصطفیٰ بن کے آیا۔ سبحان اللہ کہا کرو۔ میرے آقا فرمایا کیا چاہتی ہے؟ پیسے دوں؟ کہتی نہیں لجپال، پیسے اگر دے بھی دیے تو یہ جو وقت ضائع ہوا ہے نا وہ پھر بھی مجھے مارے گا۔ میرے آقا فرمایا چاہتی کیا ہے؟ عرض کرنے لگی آقا میری آپ امید ہے، میری آپ امید ہے، آپ اس یہودی کے پاس چلیں، میرے ساتھ میری سفارش کرے، وہ مجھے مارے نہ، وہ مجھے مارے نہ۔ میرے آقا فرمایا وہ میرا دشمن ہے، مجھ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا منکر ہے، میرے دین کا انکاری ہے، وہ میری بات کیوں مانے گا؟ اس نے معصوم ہاتھ باندھ دیے، عرض کرنے لگی آقا مجھے اللہ کی عزت کی قسم جب آپ اپنا یہ خوبصورت مکھڑا لے کر اس کے دروازے پر جائیں گے اس کا دل پگھل جائے گا، میری نفرت نہیں رہے گی، میرے لیے اس کے دل میں محبت آ جائے گی۔ میرے آقا فرمایا اچھا اگر تو اسی طرح راضی ہوتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں تیرے ساتھ۔ آگے آگے میرے آقا ہیں، پیچھے پیچھے وہ مظلوم، وہ غلام، وہ یتیم معصوم بچی ہے۔ میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میرے آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا تو اس کی پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی، اور یہ دن کون سا دن تھا یہ آپ سنیں گے تو آپ کے وجد کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا۔ یہ کس دن، یہ کون سی صبح تھی جس صبح میرے آقا اس یہودی کے دروازے پر گئے کھڑے؟ اس نے دیکھا، حیران رہ گیا، کہنے لگا کیسے آئے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا او یہودی یہ لے پیسے، تیرا برتن ٹوٹا، تیرا دودھ بہہ گیا، یہ تیری غلام ہے، تمہیں میں اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، غلاموں سے سخت سلوک نہیں کرتے، یہ محبت کے قابل ہے، یہ رحم کے قابل ہے، یہ ترس کے قابل ہے، ان پر رحم کیا جائے۔ یہ پیسے لے، یہ دودھ کا پیسہ لے لے، یہ برتن کے پیسے لے لے، ان پر رحم کیا جائے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ ان پر رحم کیا جائے۔ یہودی نے ایک مرتبہ بچی کو دیکھا، ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم کو دیکھا، توجہ ہے نا؟ ایک مرتبہ مصطفیٰ
کریم کو دیکھا، دیکھ کر نہ کہنے لگے آقا ذرا ٹھہریے، ذرا ٹھہریے، میں گھر سے ہو کے آؤں۔ گھر گیا، کتاب لے کے آیا، توجہ ہے نا، کتاب لے کے آیا، کتاب کا پہلا ورق کھولا، ایک مرتبہ پہلا صفحہ پڑھا، پھر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، پھر اگلا صفحہ پڑھا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، پھر اس سے آگے الٹا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگا میں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا، مگر آج پوچھنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پوچھئے۔ کہنے لگا آقا یہ جو رات گزری ہے، یہ جو رات گزری ہے، یہ رات آپ نے کہاں گزاری ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ تو کہنا۔ یہ رات میں معراج پر گیا تھا۔ کہاں گئے تھے؟ معراج پر گئے تھے۔ یہودی نے کتاب اونچی جگہ پر رکھی، مصطفیٰ کے قدموں میں گرا، کہنے لگا آقا جلدی کلمہ پڑھائیے۔ میرے آقا فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا آقا ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، سچا ہوگا۔ ایک یہودی کی نوکرانی بچی غلام کے ہاتھ سے دودھ کا برتن گرے گا، رات معراج کر کے آئے گا، صبح اپنے دشمن کے دروازے پر کھڑا ہو کر دشمن کی غلام کی سفارش کر رہا ہوگا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ آقا مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ حضور نے کلمہ پڑھا دیا۔ عرض کرنے لگا آقا میں خود تو آپ کا غلام ہوا، اب یہ تو میری غلام نہ رہی، آقا میں بھی آپ کا غلام، یہ بھی آپ کی غلام، میری ساری فیملی، میرا سارا خاندان آپ کا غلام۔ میرے آقا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا یہ تیری قید سے آزاد ہوئی، تجھے ہم نے دوزخ کی آگ سے آزاد کروا دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں پر ہم نے احسان کیا کہ ان میں ہم نے اپنا رسول بھیجا، اور وہ ہے کیا؟ وہ رحمت للعالمین ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ مومنوں کے لیے، وہ اپنے غلاموں کے لیے ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ میرے غلاموں کا بھلا ہو جائے، میرے غلاموں کا بھلا ہو جائے۔ آپ سیرت مصطفیٰ کا اگلے چند لمحوں میں ایک سبق تو سیکھیں۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس بیٹھی تھی، تو کسی وجہ سے میرے آقا فرمایا عائشہ مجھ سے مانگو، آج جو مانگو گی ہم عطا کریں۔ عرض کی آقا پہلے آپ نے اتنا عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا کہ ہم نے جب بھی مانگا ہے آپ نے عطا کیا ہے، آج یہ کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا نہیں مانگو۔ پھر وہ سچے باپ کی، سچی بیٹی، سچے نبی کی، سچی بیوی، سچی امت کی، سچی ماں حضرت عائشہ کہتی آقا مجھے آج رات کی مہلت دیں، کل سارا دن سوچوں گی، خیال کروں گی کیا مانگنا ہے، شام کو مانگوں گی،
فرمایا مہلت ہے. صبح ہوئی، حضرت صدیق اکبر کے پاس گئی، عرض کرنے لگی بابا آقا کا دریائے رحمت جوش میں ہے. سبحان اللہ تو کہے نا. آقا کا دریائے رحمت جوش میں ہے. مجھے میرے آقا نے فرمایا ہے عائشہ آپ جو مانگیں گی، عائشہ آپ جو مانگیں گی میں آپ کو عطا کروں گا. کیا مانگوں؟ صدیق اکبر کہنے لگے اگر میں تمہیں بتا دوں کیا مانگنا ہے اس کا حصہ مجھے دے گی؟ آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. ویسے اس کا حصہ مجھے دے گی؟ کہنے لگی جی ابا جان میں دوں گی. تو صدیق اکبر نے عرض کی جاؤ امام الانبیاء سے پوچھو، شب اسرا کے دولہ سے پوچھو، شافی معاشر سے پوچھو، غمخوار امت سے پوچھو، اللہ کے محبوب سے پوچھو کہ آقا جب آپ معراج کی رات گئے کتنے ہزار اللہ نے آپ سے راز کی باتیں کی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دے. کیا بتا دیں؟ بولے نا. ایک بات بتا دیں. آپ شام کو حضور سے پوچھتی آقا آپ نے رات فرمایا تھا نہ مانگو، میں مانگنا چاہتی ہوں. فرمایا عائشہ مانگ، عائشہ مانگ. عرض کی آقا آپ معراج پر گئے تھے نا، اللہ نے آپ کے ساتھ 18,000 کلام کی. اتنی دیر تک خدا کلام کرتا رہا، آپ کو عطا کرتا رہا، آپ لیتے رہے. آقا بس ایک بات پوچھنی. فرمایا پوچھئے. آقا ان راز کی باتوں میں سے ایک بات تو بتا دیں. ایک مرتبہ کہہ لیں سبحان اللہ. ویسے ان راز کی باتوں میں سے ایک بات تو بتا دیں. حضور مسکرا پڑے. بی بی عرض کرتی آقا آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا خود ہی تو کہہ رہی ہیں راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دے. وہ تو میرا اور میرے رب کا راز ہے، اگر بتا دیا تو راز راز نہیں، راز نہیں. یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جبریل امی آ گئے. جبریل امی نے آ کے خدا کا پیغام دیا محبوب کوئی بات نہیں، بتا دے جو ہمارا تیرے ساتھ راز ہے، اگر عائشہ کو پتہ چل گیا تو وہ راز ہی تو رہے گا. میں خدا ہو کر عائشہ کو ناراض نہیں کر سکتا. توجہ ہے یہ نہیں؟ میں خدا ہو کر عائشہ کو ناراض نہیں کر سکتا. بتا دے. مولا بتا دوں؟ بتا دے. میرے آقا نے بتایا عائشہ میرے نبی نے فرمایا عائشہ مجھ سے میرے خدا نے کہا اے میرے محبوب جو کسی شخص کے دل کو خوشی دے، جو کسی شخص کے دل کو خوشی دے، جو کسی شخص کو کسی انسان کو خوش کرے، تھوڑی سی بھی میرے بندے کو جس نے خوشی دی ہم پر واجب ہے کہ ہم اسے جنت عطا کریں. جو ہے یہ نہیں ہم اسے کیا عطا کریں؟ ہم اسے جنت عطا کریں. توجہ ہے نا؟ ہم اسے جنت عطا کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ شام ہوئی، صدیق اکبر کے پاس تشریف لے گئی. ابا جان مجھے آقا نے بتا دیا. کہا بتاؤ نا. کیا بتایا؟ عرض کی میرے آقا کہہ رہے تھے جس نے کسی کے دل کو خوش کیا اس کو جنت ملے گی، اس سے رب راضی ہے، رب کا رسول راضی ہے. صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو چیخ کر رونے لگے. چیخ کر رونے لگے. سیدہ پوچھتی ہیں آپ تو رونے لگے، یہ بات تو خوشی کی ہے.
فرمایا اس کا ایک اور رخ بھی تو ہے نا، اس کا ایک اور رخ بھی تو ہے نا۔ کہا وہ رخ کون سا ہے؟ کہا جس نے کسی کا دل جوڑا، جس نے کسی کے دل کو خوشی دی، فرحت دی، اس کے لیے تو جنت واجب ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو دکھ دیتا ہے، کسی کا دل توڑتا ہے، تو پھر اس کے لیے مطلب کیا ہوگا؟ وہ شخص اللہ کے ہاں بھی مغضوب ہے، اللہ کے محبوب کے ہاں بھی مغضوب ہے۔ یہ حضور کے میلاد کا توجہ ہے یا نہیں؟ یہ حضور کے میلاد کا مقصد ہے، یہ حضور کی بعثت کا مقصد ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بعثت مصطفیٰ کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔